بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن ہم دلائل کی دنیا میں ثابت کریں گے کہ رافضی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کا اسلام دین قرآن سے اہل بیت کرام سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، صرف انہوں نے اہل بیت کا نام استعمال کر کے شیخین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالا ہوا ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے، تو ہم انشاءاللہ الرحمن اس کو ثابت کریں گے دلائل کی دنیا میں۔ تو دوسرا ہماری گزارش یہ ہے کہ فریق مخالف کی جانب سے شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کیچڑ نہیں اچھالنا۔ تو اگر شیخین کو کافر یا اس طرح کے لفظ بولے جائیں گے تو پھر ہم سے اگر کوئی سخت جملہ ہمارے منہ سے نکل گیا تو اس کو پھر برداشت کرنا ضروری سمجھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک کوئی ہے، ایسا جملہ نہیں بولنا۔ بالکل جی بالکل صحیح بات ہے جی۔ ٹھیک ہے جناب، آپ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں، جو آگے گفتگو انہوں ہونے نے والی؟ موضوع کا انتخاب کیا رافضیت، اور موضوع کا انہوں نے خود انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رافضیت ہم نے ان سے پہلے انہوں نے کال کیا تھا، ان سے کہا تھا کہ ہم رافضیت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی موضوع کا اگر کوئی شخص تعین کرتا ہے تو سامنے والے کا حق ہے کہ پوچھے کہ اس موضوع سے آپ کا کیا مراد ہے، اس کی تعریف کریں تاکہ اس کا حدود مشخص ہو۔ انہوں نے عنوان انتخاب کیا رافضیت۔ رافضیت کا علماء کے نزدیک اصطلاح بہت واضح ہے۔ رافضیت کا مطلب یہ ہے کہ شیخین اور ابو بکر عمر عثمان کو شیعہ حضرات نہیں مانتے اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ یہ رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے۔ اب موضوع کا انہوں نے انتخاب ہی یہی کیا، اور پھر کہتا ہے ان کو آپ یہ نہ کہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا نا بھائی، کہ اگر آپ نے موضوع کا انتخاب رافضیت کیا، رافضیت کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم خلفائے ثلاثہ سے برات بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کو متائن کا مجموعہ سمجھتے ہیں، ان کو اچھے لوگ نہیں سمجھتے، ان کو برے لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھتے ہیں۔ رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے۔ اگر یہ کسی اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو یہ لابد ہے، اس کا چارہ ہی نہیں ہے۔ میں کافر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں یہ دائرہ اسلام سے خارج، جس کو مجھے اس کا اجازت ہونی چاہیے کہ میں کہہ دوں کہ بھئی مسلمان نہیں تھے، دائرہ اسلام سے خارج تھے، یا یہ ان کا یہ فعل جو ہے کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ میں اپنے مدعا نہ پیش کر سکتا ہوں نہ دلیل پیش کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں نہیں رافضیت کا کوئی اور مطلب و مفہوم ہے تو پیش کریں، اپنی کتابوں سے دکھائیں کہ رافضیت کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، ابو بکر عمر کو ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے تبرہ کرتے ہیں۔ جی جی علامہ صاحب، منیر احمد نقشبندی صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے اس پر ذرا غور سے بات کریں۔ اس پر کئی موضوع پہ گفتگو تو ہوئی ہے، اب ہم تو نہیں مانتے، جو ان کا نقطہ نظر ہے ہمیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک منٹ ایک منٹ مجھے کچھ نوٹس بھی دینے ہیں نا۔ وہ یہ ہے کہ آگے بھی پہلے بھی علماء کرام آئے، انہوں نے انہی موضوع پہ عدم اسلام کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے، تو ہمارے جو علماء ہیں وہ آ کر بات کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو بس آپ شروع کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ پہلے کتنے 15 منٹ رکھیں یہ بات، جی جی، اس کے 15 بعد منٹ۔ اور جی رافضیت کا جی مفہوم یا ان کا یہی تعریف ہے جو میں نے پیش کیا نا، ان کے پاس کوئی اور مفہوم تو نہیں ہے رافضیت کا؟ چلو وہ اپنی گفتگو میں پھر رکھ لیں گے اپنے نہیں، پہلے سے جو پتہ چل جائے نا، کتاب پہلے سے پتہ چل جائے، موضوع کا تعین اہم ہے۔ اگر اس ہم کو شخص کو گفتگو پتہ ہی نہیں ہے میری رافضیت کس بات کو بولتے ہیں نا، ادھر ایسے رافضیت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو پھر اس گفتگو کسی اور چیز پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے رافضیت کی یہ تعریف کریں کہ رافضیت سے مراد کیا ہے، موضوع معین ہو۔ جی جی چلیں جی، منیر احمد نقشبندی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں تو 2 منٹ بات کریں، یہ جو سوال ریز کیا انہوں نے حسن اللہ یاری صاحب۔ جی انشاءاللہ الرحمن ہم جس وقت گفتگو کو شروع کریں گے تو اللہ رسول کے فضل سے ہم رافضیت کی تعریف ثابت کریں گے۔ تو رافضی کہتے کس کو ہیں؟ تو پہلے تو کہہ دو نا، پہلے کہ مناظرے سے پہلے موضوع کا تعین ضروری ہے۔ لفظاً آپ تعین کریں، اس کا مراد مشخص نہ کریں، یہ تعین نہیں ہوا ہے، مبہم ہے ابھی موضوع۔ رافضیت سے آپ کی مراد کیا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کیا، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، میں آپ بتاتا کس ہوں کو رافضی بولتے ہیں، رافضی کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ رافضی کس کو بولتے ہیں نا، اسی لیے وہ تعریف نہیں کر رہا۔
बेइज्जती कराने की बात नहीं है। इसने बार-बार कहा है कि मुझे पता है कि राफ़ज़ी किसको कहते हैं। राफ़ज़ी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को सब व शतम करते हैं, तान व तशरीह करते हैं। तो यहीं से तो राफ़ज़ियत की बुनियाद पड़ी है। तो ये मुझे मालूम है, ये ठीक है। मेरे पास हवाला जात है, मैं हवाला जात के साथ इसको बयान करूँगा। लेकिन याद रखिएगा कि मेरी बात को नहीं काटना। इसकी आदत है कि पहले भी इसने मेरी बात को काटा है और मैंने खुतबा शरीफ अच्छा, लगाओ। अच्छा, बात ये है कि मैं भी एक थोड़ा-सा डिस्क्लेमर दे दूँ भाई, ये जो शुरकाए गुफ्तगू हैं, मैं इनके किसी भी बात से मेरा इत्तेफ़ाक करना कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर इन्होंने झगड़ा किया तो मैं भाई माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं वहाँ इसको ना ख़त्म करके ना वस्सलाम कर दूँगा, मतलब ये छोड़ जाऊँगा। हाँ, मैं भी कह देता हूँ मैं अभी से तो कि भाई इस शख्स ने अगर मुझे गाली दी, अगर इसने कोई तौहीन आमेज़ जुमले इस्तेमाल किए तो मैं इससे गुफ्तगू नहीं करूँगा। मेरा भी डिस्क्लेमर है अभी से। क्योंकि अगर पहले भी तुमने इसने मुझे गाली दिया। अगर पहले भी आपके तुमने तशरीफ़ आने से पहले भी इसी प्रोग्राम में इन्होंने मुझे गाली दी। मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुन लेना। अगर अगर तुमने सल्फ़े सालेहीन, बुज़ुर्गान दीन, सहाबाए किराम को सब व शतम मेरे सामने बैठ के किया, तो फिर वाज़िह तौर पर बता रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं। देखिए, हम अपना अकीदा जब बयान करते हैं ना, अपना अकीदा बयान करते हैं कि फ़लाँ शख़्स को हम मुसलमान नहीं मानते, ये सब शत्म नहीं है, गाली नहीं है। ये हमारा एक ईमानदारी से अकीदा ही है। हम फ़लाँ शख़्स से बरात का हम उनसे दुश्मनी करते हैं, हम उनको मुसलमान नहीं मानते। ठीक है ना? अगर आप इसको सब शत्म कहते हैं, तो अभी से मुनाज़रा ख़त्म करो भाई। अगर आपको इतना जी, बर्दाश्त नहीं है, राफ़िज़ियत पे बात करना चाहते हो और राफ़िज़ी का कलाम सुनने के ये लिए तैयार, मैं राफ़िज़ी हूँ, फ़ख्र से राफ़िज़ी हूँ। अल्लाह भी राफ़िज़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राफ़िज़ी है। ला हौला मैं वला राफ़िज़ी हूँ कुव्वता और ला अगर हौला आप वला राफ़िज़ियत पे बात करना चाहते हैं, तो आप पे ये तहम्मुल होना चाहिए। जब हम दलील लाएँगे कि उसने ये काम किया और ये काम कुफ़्र है, तो आपको सुनना होगा, ठीक है ना? कान पकड़ के बैठ गया भाई। अगर नहीं सुन सकते, गाली शुरू करेंगे, तो भाई अभी से निकल जाएँ।